نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ سورۃ الکافرون ہے اور مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باہمی مصالحت کی۔ اولاً تو یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، اور آپ جس عورت سے چاہیں گے ہم اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، آپ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور اگر اس بات پہ راضی نہیں ہوتے تو ہم اس بات پہ صلح کر لیتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، لہذا یہ صورت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عاصم بن وائل اور اسود، یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے باہمی مصالحت کی یہ صورت پیش کی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، لہٰذا اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض اور روایت میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے نبی علیہ السلام سے باہمی مصالحت کی یہ صورت پیش کی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے، لہذا حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ الکافرون لے کر نازل ہوئی۔ اس سورت کے احادیث کے اندر بڑے فضائل ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد 2 رکعتوں میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں اکثر و بیشتر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں اکثر و بیشتر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسی صورت بتلا دیجئے کہ جس کو میں سوتے وقت پڑھ لوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جایا کرو، کیونکہ اس کے اندر شرک سے برات اور بیزاری ہے۔ اور یہی مضمون حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو پڑھ کر میں سو جاؤں، تو انہیں بھی نبی علیہ السلام نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام جب سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے بستر پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے اندر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد یہ آیتیں مکرر آئی ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے 3 حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ پہلے والے جملے میں معبود کی نفی ہے، یعنی میں موحد ہو کر مشرک نہیں بن سکتا اور تم جب تک مشرک ہو موحد نہیں بن سکتے، یعنی شرک اور توحید ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا پہلے والے جملوں میں معبود کی نفی ہے اور دوسرے والے جملوں کے اندر طریقہ عبادت کی نفی ہے۔
ہمارا طریقہ عبادت الگ ہے اور تمہارا طریقہ عبادت الگ ہے، لہذا ہم اس بات پر صلح نہیں کر سکتے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ پہلے والے جملوں کے اندر حال کی نفی ہے، یعنی میں آج بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور دوسرے والے جملوں میں استقبال کی نفی ہے، اور آئندہ کبھی بھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا۔ دوسری حکمت یہ تھی۔ تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت مکرر لانا تاکید کے لیے ہے، جیسے ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہ بھی تاکید کے لیے ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہودی نصرانی کا اور نصرانی یہودی کا وارث بن سکتا ہے جبکہ ان میں سبب وراثت پائے جائے، اور اس کے علاوہ کے جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وراثت کے لیے مذہب کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔